آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ یہ مبہم اور مجمل ہے، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں. میں اس لیے پہلے سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ آئے یہ جانتے ہیں کہ یہ مقلد ہیں، یہ حضرات آئے ان کو دیکھتے کے ساتھ میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ سامنے والے غیر مغل کی ان سے میری بات نہیں، ان کو تو میں جانتا ہی ہوں غیر مغل، اور انہیں کے درمیان بات نہیں، ایک دوسرے کا تعارف ہر اعتبار سے ہم کو حاصل ہے. اوکے ٹھیک ہے، ایک منٹ. تعارف حاصل ہونے کے بعد ہم نے ایک سوال اپنی طرف سے ہم نے سوال میں پہل کر دی، بس اور کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم مقلدین ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ تقلید کرنے کی وجہ سے آپ ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہمارے سمجھتے ہیں، ہمارا تقلید کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تقلید کرنے کی وجہ سے ہم کوئی بدعتی اور مشرک تو نہیں ہے. ایک سوال ہے، بات کرنے تو اچھی بات کریں. یہ میرا ایک سوال تھا. آپ یہ کہیں کہ میں یہ سوال غلط ہے مت کرو. آپ نے یہ سوال کیا تھا نا، ابھی جواب نہیں، غلط بات. آپ ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے کیا کہا تھا ان سے سوال کرنے کے بعد؟ سوال کیا. ہاں، آپ نے اس کے بعد کیا کہا تھا ان کے سوال کرنے کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہم تقلید کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہ تقلید جو آپ کرتے ہو اس کو کیسی تقلید کرتے ہو، تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ تقلید کیوں کرتے ہو، کیا قرآن اس میں صحیح دلیل موجود ہے تقلید کرنے کی. یہ میں نے پوچھا ان سے. ایک منٹ بات ایک منٹ بھائی صاحب بس ہو گئی. بھائی بات تو سنو یار. انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تقلید کرتے ہیں. میں اس مسجد میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. ہم نے تو ایک سوال کیا. اچھا، حنفی تقلید کرتے ہیں بھائی، یہ غلط ہو گیا تھا. حنفی لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ میں تقلید نے یہ کہا کہ بھائی میں ایک حنفی ہوں. آپ حنفی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ شافعی ہوتے ہیں. یہ بھی ایک غضب ہے یار. ایک منٹ دے رہا ہوں. دیکھو بھائی، یہ معاملہ حنفیوں کا کہ جب ہارنے لگتے ہیں مناظرے میں تو حنفیت کا انکار نہیں نہیں، یہ غلط بات. آپ کی بات میں آپ کی بات سے قائل نہیں ہوں. قائل ہے نا، آپ ریکارڈنگ کی ضروری ہے نا. ابھی آپ بول رہے تھے کہ بھائی میری مت کرنا. شرم آنا چاہیے. مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. حنفیت کا انکار کرنا شروع کر دی. نہیں، سنیے آپ جو ہے ایسے کہتے ہیں وہ ہارنے لگتے ہیں. ایسا کیجیے، آپ اہل حدیث اپنے کیا بتایا اہل حدیث، آپ کیا بول رہے تھے؟ غیر مقلد کی تعریف آپ کیجیے، مقلد تعریف آپ کیجیے. بہت صحیح، بہت صحیح، بہت صحیح. غیر مقلد کی تعریف آپ کیجیے، مقلد کی تعریف آپ کیجیے. آپ سے میری درخواست ہے ہاں. اگر آپ لوگ میری بات ہوتی تو ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کے آپس میں ہم کو مولانا ہاں سن تو لیجیے. اصل میں ہم لوگ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا. تھوڑا ماحول وہاں کا بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر بات خالی اتنا سن لیجیے. بات ہوگی. پچھلے ہفتے بھی بات ہونے دی نہیں جا رہی، لیکن آپ چونکہ تھے نہیں، آپ میری بات پر اعتماد نہیں کر سکتے. بھائی میں تو نہیں بہت کوشش کی کہ بات چلے لیکن بات ہونے نہیں دی جا رہی تھی. اس ہفتے یہ آدمی آیا ہے کہ بات ہونے نہیں دے گا، اس کی فکر ہے. ارے بھائی اب 2 گھنٹہ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ بتا دو تقلید واجب ہے. ایک منٹ دیکھو سرفراز. موضوع چلا، میں نے ایک سوال کیا، آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی ایک سوال کیا، آپ اس کا جواب دے دیجیے، اور جواب دینے کے بعد پھر آپ سوال کیجیے. بالکل وہی سوال کیجیے جو سوال آپ نے کیا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے کی. اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایک آدمی ایک سوال کرتا ہے تو سامنے والا اس کا جواب دیتا ہے. ابھی اتنا ہی. اوکے. میں ایک منٹ ابھی ذرا بہت ٹائم سے ہو گیا. بس گھر پہ نکلنے والا ہوں. آپ جا رہے ہیں نا، ایک منٹ میں تھوڑا سا میری بات کو سن لیجیے یار. آپ ہمیشہ 1 منٹ مانگتے ہیں. یہ انہوں نے ابھی کہا تھا کہ میں مقلد ہوں اور آپ غیر مقلد ہیں، ہمارے دل میں حد فاصل ہے. تھوڑا دیر پہلے کہا تھا ریکارڈ ہے. میں نے کہا ہی نہیں کہ میں غیر مقلد ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا نہیں میں مقلد ہوں. ابھی اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا ابھی کہا تھا، حضرت نے ابھی کہا تھا کہ آپ جو ہے غیر مقلد ہیں. سزا دیں گی بات میں. ہاں تو اگر آپ مقلد ہیں تو آپ مقلد ہونے کی دلیل دے دیں نا. وہی تو مانگ رہی پبلک. ایک ساتھ 2 بات بولتے ہیں. ایک مرتبہ جو بولے تھے کہ دیکھیے ایک بات بتاؤں، آپ لوگ وکالت پڑھے ہیں کیا؟ دونوں آدمی سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ لوگ وکالت پڑھے ہیں؟ میں حدیث پڑھا ہوں. حدیث میں تو یار آپ لوگ اس ڈھنگ سے زرا کیسے کرتے ہیں جیسے وکیل زرا کرتا ہے؟ ہم لوگ کورٹ پہ چلے گئے ایک مرتبہ ضمانت کروانے کے لیے چلا گیا تو وہ بولتا ہے آپ ہمارا موکل ایسا ہے. تم تھے کہ نہیں تھے؟ ابھی تھے، میں وہاں پہ تھا، لیکن اگر مگر لیکن نہیں چلے گا. تھے کہ نہیں تھے، یہ مطلب بات کی کھال نہیں نکالیے. جو ہے ایسی بات کیجیے
جو عوام کی سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ یہاں سمجھنے کے لیے آئے, آپ لوگ کروانے کے لیے نہیں آئے. ہاں چلے گا, میں چھوڑ دوں آپ نے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھیا اللہ کے واسطے آپ لوگ اپنے اپنے راستے, ہم لوگ سمجھ جائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم لوگ ڈھونڈیں گے کسی اور کو, بعد میں دیکھیں گے جو ہے مطلب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب سوال کرنے والا, اگر سوال کرنے والا سوال کرے, جواب دینے والا مطمئن نہ ہو, وہ پھر سے اسی سوال پہ سوال کرے, تو حق بنتا ہے کہ پھر سے وہ سوال جس ڈھنگ سے پوچھا جائے. ابھی ہم سے پوچھا کوئی تم کون ہو, میں ایک مرد ہوں, اوکے. دوسرا آدمی پھر سوال کرے گا جس سے سوال کیا جا رہا ہے, میں بھائی ٹھیک ہے میں ایک مرد ہوں, ٹھیک ہے وہ مرد میں کیا کون سا مرد ہو, تمہارا نام کیا ہے. بھائی صاحب اب ہو گیا, ایک منٹ. یہ ساری باتیں جو ہے مطلب آدمی سمجھ میں تو آنی چاہیے جواب. بھائی ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ جو ہے مطلب یہ شرعی حکم کیا ہے, انہوں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ جو ہے کون سے اقسام کی دلیل آپ چاہتے ہیں, یہی آپ نے کہا نا, کون سے قسم کے دلیل چاہتے ہیں. وہ میں نہیں جانتا کون سے قسم ہوتے ہیں, کتنے قسم ہوتے ہیں. بھائی صاحب ایک منٹ بس. مفتی صاحب اب بات کرنا ہے آپ کو بھی بات کرنا ہے الحمد للہ. سرفراز صاحب آپ کو بات کرنا ہے, دونوں میں سے آپ بات کریں گے, سرفراز صاحب آپ بات کریں گے, یہاں سے کوئی بات نہیں کرے گا, سمجھے. چلو ٹھیک. اب دعویٰ کون پہلے رکھنے والا اپنا. دیکھو سب فارمیٹ مارو, کسی جو بات نہیں ہے. ایک منٹ مفتی صاحب آپ ابھی سوال مت رکھیں. نہیں یہ کوئی بات نہیں ہوگا, جہاں فیصلہ ہو آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے, رک جائیے 2 منٹ, رک جاؤ نا 2 منٹ. پھر یہ اس لیے بیچ, اس سے پہلے آپ نے پھر میری بات کیوں سنی, کیوں بات آپ نے سنی. آپ نہیں اس میں نہیں آ گئے ابھی, پھر آپ اس بات کی گارنٹی لیں کہ آگے بات الجھے گی نہیں, اس بات کی آپ گارنٹی لیں کہ آگے بات الجھے گی نہیں کسی کی طرف سے. فی الوقت آپ دونوں ساتھ میں بات کر رہے ہیں نا. اپنی ذمہ داری لے سکتے. ہاں ایک منٹ نہیں سوری, میں آپ لوگوں سے ایک ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, 1 منٹ میری بات سنیے. میں جو ہے اتفاق کی بات, میں سعودی میں رہتا ہوں, سمجھ رہے ہیں. فی الحال میرا عقیدہ کیا ہے وہ چھوڑ دیجیے. میں سعودی میں رہتا ہوں, وہاں پہ ہم نے سنا کہ نشے والی چیز حرام ہوتی ہے. یہاں آ کر کے میں نے ایک حضرت سے پوچھا, حضرت بتائیے نشے والی چیز حرام ہوتی ہے, کیا پان کھانا حرام ہے کہ حلال ہے, جائز ہے, مکروہ ہے, کیا ہے. انہوں نے کہا پان میں تمباکو جو ہے وہ مکروہ ہے. میں نے کہا کیوں, بولے اس لیے کہ اس میں نشہ جو ہے اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی لوٹ پوٹ جائے. میں بولا ٹھیک ہے, شراب میں 50 گرام پیوں گا, میں نہیں لوٹ پوٹوں گا, بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. بولے نہیں شراب حرام ہے. میں بولا 100 گرام تمباکو کی ڈبی کھا کے بتائیے, اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے مطلب صحیح کہتے ہو, 100 گرام تمباکو کی ڈبی لے کے کھا کے بتائیے اس میں نشہ ہوتا ہے کہ نہیں نشہ ہوتا ہے. بولے یہ کوئی بات ہے. میں بولا بات نہیں, بات جو ہے ایک دم پختگی کے ساتھ کرو تاکہ سمجھ میں آئے لوگوں کے. بھائی ایک منٹ بس جاہل آدمی بھی جواب دے گا. شراب جو اللہ نے حرام کی, تمباکو اللہ نے حرام کی. تمباکو اللہ صاحب آپ جواب, اللہ نے کہا کہ یہ نشے والی چیز حرام کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے بھیا, کہیں نشے والی ذکر نہیں آیا ہے. 2 منٹ رکو یار, ان کو بھی مت بولنے دو. تو ان کو مفتی صاحب کو بولا اعتراض کرنے کے لیے. دیکھو خالد بھائی سب چیز فارمیٹ مان دو, صاف بات حدیث میں آتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. یہ دعویٰ کر رہے ہیں تقلید واجب ہے, اور اس کی دلیل دے دے بات ختم ہو جائے. آپ تقلید کی دلیل دے سکتے ہیں مولانا, جو تقلید واجب ہے اس کی دلیل دے سکتے ہو. ٹھیک ہے چلے جواب نہیں دے سکتے آپ یہ بتائیے. جو سوال تھا میں نے جو پہلے سوال کیا تھا, مجھے سامنے سے اس کا جواب چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, وہ جواب نہیں دے رہے اس کا, آپ وہ جواب نہیں دے رہے اس کا. ہاں آگے کیونکہ اس کا جواب آپ نہیں دے رہے, پوائنٹس لیں گے اس کے 10. ہاں تو اس کی وضاحت ہو جائے گی جب آپ اس کا جواب دیں گے تو سوال کی وضاحت کے لیے. ہاں اس کی وضاحت کے لیے پوچھا, آپ نے تقلید کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ حنفی جو میں نے سوال کیا, میں سوال کیا, میں آپ کا سوال بول اس کا جواب دے دیجیے. میں سوال دوہرا رہا ہوں, میں نے سوال میں آپ کا سوال دوہرا میں سوال میں واپس یہ سوال دوہرا رہا ہوں. جو کسی نہ کسی امام کی تکلیف ان کے بارے میں تکلیف کی وجہ سے آپ کا کیا ہے, نظریہ کیا ہے, شریعت کا حکم ان کے بارے میں.
तो इन्होंने एक सवाल किया, मैं उस सवाल की वजाहत पूछ रहा हूँ इनसे कि भाई ये जो तकलीद करते हैं वो तकलीद क्यों करते हैं? क्या इनके पास अइम्मे अरबा में से किसी एक की तकलीद वाजिब होने की कोई सही और सही दलील है? अब ये मैं से पूछ रहा हूँ और ये जवाब दे दे। जब ये मसला वाज़िह हो जाएगा मेरे लिए तो मैं फिर हुक्म बताऊंगा ना। अब ये बता ही नहीं रहे कि तकलीद कैसी करते तो मैं कैसे हुक्म बताऊँ? भाई हम बोल रहे हैं कि हम लोग मुकल्लिद हैं, हम तकलीद करते हैं। अभी बोल रहे थे कि आप, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि बोल ही नहीं रहा हूँ। मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात चल रही है। मुफ्ती साहब आप बोले मैं बोला ही नहीं हूँ। नहीं, आप बोले मैं तकलीफ करता ही नहीं हूँ। मौलाना साहब बोले भाई ये लगा ये सब गलत, मस्जिद में झूठ मत बोला। नहीं, इन्होंने क्या बोले? झूठ बोल रहे हैं आपको समझने में दावा नहीं कर रहा। इन्होंने ऐसा भाषा में दावा नहीं करा। हाँ देखो अब शर्म और नाशर शर्म के यहाँ पे कपड़े हैं मौलाना। मौलाना आप खुद बोलो, वो कैसे झूठ बोल रहे हैं? दावा नहीं किया। ठीक है हाँ चलिए मौलाना आप आगे बात बढ़ाइए। एक मिनट खामोश, बात आगे चल रही भाई, बात चल रही है। झूठ बोलेंगे तो फैसला नहीं होगा। जाना है आपको? जाना है आपको? आपको हमको नहीं जाना। हाँ तो फिर खामोश बैठिए।